الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، حکمہ سے کیا مراد ہے اور کتاب سے کیا مراد ہے، اس پر ہم نے کچھ مختصر بحث کی ہے۔ یہاں میں یہ بات واضح کر دوں کہ قرآن مجید کے ان مقامات میں حکمہ اور کتاب کا لفظ جس مفہوم میں استعمال ہوا ہے، یہ امام فراہی کے فتوحات میں سے ہے۔ یعنی وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے تتبع سے اس مدعا کو نہ صرف یہ کہ سمجھا، بلکہ اس کو بہت موقت کر کے قرآن میں بیان کیا۔ مفردات القرآن ان کا وہ چھوٹا سا ہے جس میں انہوں نے قرآن مجید کے 70 الفاظ کی تحقیق بیان کی ہے۔ تو ویسے تو وہ پورا کا پورا رسالہ ہی ایک شاہکار ہے، اس میں بڑے غیر معمولی تحقیقات بیان ہوئے ہیں، لیکن سب سے اہم تحقیق جس کو الفاظ کی حد تک کہا جا سکتا ہے وہ یہی ہے، کیونکہ صورتحال یہ تھی کہ انزلہ کا لفظ جہاں آ گیا، اللہ نے نازل کی، وہاں لوگوں کے ذہن میں کتاب کسی اور مفہوم میں آتا نہیں تھا۔ یعنی اگرچہ قرآن مجید میں کتاب کا معنی میں استعمال ہوا ہے اور بہت استعمال ہوا ہے، لیکن یہ دیکھیے نا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ، تو چونکہ نازل کیا کا لفظ آ جاتا تھا تو عام طور پر لوگ اس کو اس معنی میں لیتے تھے۔ پھر مسلمانوں کے ایک نہایت جلیل القدر امام شافعی نے پہلی صدی ہی میں بڑے اصرار اور ابرام کے ساتھ یہ موقف اختیار کر لیا کہ قرآن میں کتاب کے ساتھ جہاں حکمت کا لفظ آتا ہے اس سے مراد سنت ہے یا حدیث ہے۔ تو اس کا ایک عمومی غلبہ ہو گیا، یعنی ہم لوگ پھر اسی کو بیان کرنے لگ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، حکمت دی، کتاب سے مراد قرآن مجید، حکمت سے مراد سنت۔ اور جن مقامات پر کوئی توجیہ ممکن نہیں تھی، جیسے یہ مقام ہے وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اب ظاہر ہے کہ یہاں تو مشکل پیش آتی ہے اس میں۔ تو اس میں جو طریقہ زمخشری نے اختیار کیا وہ یہ اختیار کیا کہ کتاب اور حکمت سے مراد جن سے کتاب و حکمت ہے، یعنی جو کتاب اللہ تعالیٰ دیتے چلے آ رہے ہیں، یہ بیان کیا کہ وہ سب تو تمہارے پاس ہے ہی، اور حکمت تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے جس میں آدمی دانائی کے ساتھ، دانشمندی کے ساتھ چیزوں کو سمجھتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ چونکہ یہ کتاب اور حکمت جو ہے اس کا ایک پہلو تورات اور انجیل میں بھی ہے، تو بعد میں اس کو بیان کر دیا گیا، یعنی انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ مولانا فرائی وہ پہلے آدمی ہیں کہ جنہوں نے اس کو مختلف آیات کے تتبع سے، بڑا مختصر سا نوٹ ہے وہ کوئی صفحے 1.5 کا جو انہوں نے مفردات القرآن میں لکھا ہے، یہ واضح کیا کہ جب حکمت اور کتاب دونوں اکٹھے آتے ہیں تو یہ اصل میں دین کا کانٹینٹ ہے جو بیان ہو رہا ہوتا ہے، اور اس میں کتاب سے قانون ہوتا ہے، شریعت ہوتی ہے، اور دین کے یہ 2 حصے ایسے واضح ہیں کہ ان کو بدیہی کہنا چاہیے۔ یعنی اس میں ایمانیات و اخلاقیات ہوں گے، یہ ظاہر ہے کہ اصل دین ہے، بنیادی دین ہے، یہ وہ فطری دین ہے جس کی صرف انبیاء علیہ السلام تذکیر کرتے ہیں، اور حکمت کا لفظ اسی کے لیے موضوع بھی، اور کتاب شریعت۔ ظاہر ہے کہ دین کا کوئی تصور شریعت کے بغیر، یہ تو ہوا ہے کہ شریعت میں اختلاف رہا لیکن شریعت ہمیشہ موجود رہی ہے۔ دین ابراہیمی میں بھی تھی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے یہاں بھی تھی، بلکہ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسے ہی موجود تھی، اور جس معاملے میں کوئی ذکر نہیں ہے وہاں یہی خیال کرنا چاہیے کہ ایسے ہی ہوگا، یعنی ایمانیات، اخلاقیات اور شریعت، یہی دین ہے۔ دین کے کانٹینٹ کو ویسے بھی آپ دیکھیں تو کوئی چیز اس سے باہر نہیں رہتی، یعنی آپ پورے قرآن کو پڑھ جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دین ہم کو دیا اس کو دیکھ جائیں تو یہی چیزیں ہیں۔ تو اس کو انہوں نے ان آیات سے واضح، میں نے جیسے کہ عرض کیا ہے کہ قرآن کا یہ طریقہ صرف ان 2 اصطلاحات کے بارے میں نہیں ہے، باقی چیزوں کے بارے میں بھی اس کا عام طریقہ یہ ہے کہ وہ اس تصریف کرتا ہے آیات کی کہ بات واضح کرتا چلا جاتا ہے۔ اب وہاں آدمی کو خیال ہوتا ہے کہ 4 باتوں کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے، آیات کی تلاوت ہے، کتاب کی اور حکمت کی تعلیم ہے، 2 باتیں یہ ہیں، اور پھر تزکیہ ہے۔
لیکن پھر جب سورہ نساء اور بقرہ میں بیان کیا دیکھیے 2 باقی رہ گئی. وَعَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُن تعلم کر کے بتا دیا کہ یہ تفصیل ہے جو اس کی جا رہی ہے. تورات اور انجیل کے ذکر میں پھر دونوں کو بیان کر کے تورات کے بارے میں یہ کہ وہ قانون ہے، شریعت ہے، اور انجیل حکمت ہے، کوئی ابہام نہیں ہو سکتا تھا. پھر اس کو مزید واضح کر دیا. حکمت کا اطلاق کن چیزوں پر ہوتا ہے؟ ایک جگہ اس کی جگہ ایمان کا لفظ رکھ کے بتا دیا، اور دوسری جگہ ایک پوری فہرست کے بعد کہہ دیا کہ یہ حکمت ہم نے تم پر نازل. تو اس سارے کا تتبع کر کے انہوں نے اس کو واضح کیا ہے. الحکمہ کی تعبیر جن مباحث کے لیے اختیار کی گئی ہے وہ بنیادی طور پر 2 ہیں. ایک ایمانیات، دوسرے اخلاقیات. تاب کے تحت جو مباحث بیان ہوئے ہیں وہ یہ ہیں، یعنی اب یہ کانٹینٹ میں نے بیان کر دیا پورا کا پورا. ایمانیات کی فہرست آگے اسی مضمون میں بیان ہو جائے گی. اخلاقیات کے بارے میں میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید نے اس کو اساسی طور پر سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیے ہے. مجھے ابھی اس پر لکھنا ہے، ایمانیات اور اخلاق دونوں باب مجھے لکھنا ہے اس کتاب میں، اور ظاہر ہے کہ میں مختلف پہلوؤں سے اس کو اس دوران میں دیکھتا رہتا ہوں. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے اخلاقیات کے معاملے میں ایک مقام پر تو یہ کیا ہے کہ ان کی بنیادیں واضح کی ہیں. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. 3 مثبت 3 منفی باتیں، اور اگر غور کیا جائے تو یہ ساری اخلاقیات کی اساسات ہیں، یعنی بنیاد یہی ہے. پھر اس کے بعد کیا کیا؟ سورہ بنی اسرائیل میں جتنے اساسی احکام ہو سکتے ہیں تفصیل میں ان کو بیان کر دیے. چنانچہ پچھلے دنوں میں چونکہ اس پر آگے کام کر رہا ہوں تو میں نے یہ اندازہ کیا کہ قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر اور تمام احادیث میں بھی جتنی اخلاقی چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ سب سورہ بنی اسرائیل کی شرح ہے. یعنی سورہ بنی اسرائیل میں جو اخلاق فہرست بیان کی گئی ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہر ایک چیز اس سے متعلق ہو جاتی ہے، اور وہ فہرست غیر معمولی ہے. تو میں آپ کے سامنے چونکہ بڑی تفصیلی ہے اس کے اصل کو پڑھنے کے بجائے سید صاحب کا ترجمہ اس سے آپ ہو جائے گا قرآن نے اس کو کس طرح استعمال کیا ہے. معاف کیجیے. اور حکمت کا بھی کتنی عمدگی سے اطلاق کیا اس کے اوپر. یہ آیت 22 سے شروع ہوتا ہے، لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. اس سے شروع ہوتی ہیں یہ آیات. تو میں اصل نہیں پڑھ رہا قرآن میں، تو وقت لگے گا اس میں. تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا ورنہ ملامت زدہ اور بے یار بیٹھا رہ جائے گا. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی. والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا 2 کر رہے ہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جاؤ، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا. تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں. کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق. فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کے جس کے تم امیدوار و تلاش کر رہے ہو، تو انہیں نرم جواب دو. نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل لکھو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ. تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے. اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی. در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے. زنا کے قریب نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ. قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطابق حق عطا کیا ہے. بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے گی. مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے. عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی. پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو. یہ اچھا طریقہ ہے اور بالحاظ انجام یہی بہتر ہے. کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو. یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی کی باز پرسونی ہے. اب دیکھیے نا، یہ ایک آیت ہے لیکن پوری سورہ حجرات اس میں بند ہے. زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک نہ ہے. یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا. یہ قرآن مجید کا مقام ہے. بالکل سمیٹ لیا ہے گویا
تمام اخلاقیات کو جتنی بھی ہو سکتی ہیں، اور سب چیزیں اس سے متعلق ہو جاتی ہیں۔ تو یہ الحکمہ ہے، یعنی ایمانیات اور اخلاقیات۔ الکتاب کے تحت جو مباحث بیان ہوئے ہیں وہ یہ ہیں۔ اچھا، یہ واضح طور پر سمجھ لیجئے کہ جب ہم شریعت کا لفظ بولتے ہیں یا الکتاب کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے قانون اور ضابطے کی چیزیں، یعنی وہ چیز میں کوئی قاعدہ بنا دیا گیا ہے، اخلاقی اصول نہیں ہوتے۔ میں نے اس کی مثال دی تھی کہ جیسے قرآن جب یہ کہے گا کہ تم بدکاری نہ کرو تو یہ اخلاقیات کا بیان ہے، جب یہ کہتا ہے کہ بدکاری کرنے والوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے تو یہ شریعت اور قانون ہے۔ یعنی اس سادہ مثال سے اس کو سمجھ لینا چاہیے، اور اس میں یہ فرق نہیں ہے کہ کوئی اجتماعی زندگی سے متعلق ہے انفرادی، مطلب یہ ہے کہ جو ضابطہ خواہ وہ میری انفرادی زندگی سے متعلق ہے خواہ وہ اجتماعی زندگی سے، ضابطہ ہے، قاعدہ ہے، وہ شریعت میں آئے گا۔ اور جہاں ایک عمومی اخلاقی اصول بیان کیا گیا جیسے یہاں بیان کیے گئے ہیں وہ الحکمہ ہے۔ یہ جب استقصاء کیا ہے میں نے اس کا پورے کے پورے دین کا، تو یہ عنوانات بنتے ہیں۔ قانون عبادات ہے، یعنی اس میں یہ بیان کیا جائے گا کہ نماز، روزہ، حج، یہ چیزیں کیسے ادا ہوں گی، ان کے لیے کیا قاعدے ضابطے ہیں۔ قانون معاشرت ہے، اس میں نکاح، طلاق کے مسائل ہوں گے، مرد و زن کے اختلاط کا مسئلہ ہوگا، یتیموں کے معاملے میں کچھ قانون قرآن مجید نے بنائے ہیں، ان کے مال کو کیسے استعمال کیا جائے، سورہ نساء کے شروع میں وہ زیر بحث آئیں گے، لونڈیوں اور غلاموں کا معاملہ، اس طرح کی چیزیں اس میں زیر بحث ہیں۔ قانون سیاست ہے، یعنی مسلمان اگر کبھی اجتماعی زندگی اختیار کرے اور ان کی حکومت قائم ہو جائے تو اس حکومت میں ان کو کن قواعد کی پابندی کرنی چاہیے۔ پھر معیشت کے بارے میں ایک قانون ہے، اور یہ قانون کا لفظ میں نے اختیار کیا اس چیز کی تردید کے لیے کہ ہمیں شریعت دی گئی ہے، ضوابط دیے گئے ہیں، کوئی نام نہیں دیا گیا، یعنی کچھ قاعدے ضابطے ہیں جو مقرر کر دیے گئے ہیں، ان کی ہم خلاف ورزی نہیں کر سکتے، وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں، لیکن ان کی نوعیت ایسی نہیں ہے کہ ان میں کوئی معیشت کا نظام بنا دیا گیا ہے یا سیاست کا نظام بنا دیا گیا ہے۔ یعنی اصل مقصود وہی ہے، چیزوں کو پاکیزہ کر دینا، انفرادی اور اجتماعی زندگی کو ہر طرح کی آلائشیں دور کر کے نشو و نما کے قابل بنا دینا۔ اس میں بس قرآن یا سنت وہیں تک محدود رہتے ہیں جہاں تک تزکیہ کا مقصد پیش نظر ہوتا ہے۔ اصل مقصد وہ چند احکام ہوتے ہیں، کسی جگہ 5، کسی جگہ 7، کسی جگہ 2، کسی جگہ 4، ان کی بنیاد پر نظام بنانے کا کام یہ انسانوں کا کام ہے کہ وہ کریں۔ یعنی قرآن کی مداخلت وہاں بھی اخلاقی اصولوں پر قانون سازی کی بنیادی طور پر۔ تو معیشت کے بارے میں قانون دعوت، یعنی یہ بیان کیا گیا تبلیغ جو ہے اس کے کیا حدود ہیں، تبلیغ کی ذمہ داری کس کس پر عائد ہوتی ہے، اور پھر تبلیغ کرنے کے لیے حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، تو اس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ قانون جہاد ہے، یعنی جہاد کا حکم کن صورتوں کے لیے ہے، اور پھر یہ کہ اس کی بہت سی تفصیلات ہیں جو میں نے اس کتاب میں آگے بیان کی ہیں۔ حدود و تعزیرات ہیں، 5 جرائم ہیں جن کی سزائیں، انتہائی سزائیں اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کر دی ہیں، باقی چیزوں کو چھوڑ دیا لوگوں کے لیے، یعنی وہاں بھی کوئی پورا حدود تعزیرات کا نظام نہیں بنا کے دے دیا گیا، یا اس کے بارے میں کوئی قاعدے ضابطے متعین نہیں کیے گئے، صرف 5 جرائم کے بارے میں۔ اور بالکل واضح ہے، میں جب پڑھاؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ انسانیت کی پوری تاریخ میں یہی 5 جرائم ہیں جن کے بارے میں قانون سازی میں عام طور پر غلطی اور خرابی پیدا ہوئی، تو اس کو خود لے لیا ہے اور اس میں انتہائی سزائیں بیان کر دی ہیں۔ خور و نوش کا معاملہ ہے، یعنی کھانے پینے میں، ان میں چونکہ یہ بھی زیر کہ جو چیزیں آپ کھاتے پیتے ہیں وہ طیبات اور پاکیزہ ہونی چاہیے، وہاں بھی تزکیہ کا مسئلہ زیر بحث ہے، تو جو حرام کی ہیں چیزیں ان کو بیان کر دیا ہے۔ رسوم و عادات، یعنی کچھ چیزیں وہ ہیں جو تمدن کی اصلاح کے لیے یا اس کے تزکیے کے لیے رسوم کی شکل میں نازل کی گئی ہیں۔ اس میں بہت سی چیزیں آئیں گی، میرا خیال ہے 18 یا 19 کے قریب ہے، زیادہ تر سنت کے احکام انہی سے متعلق ہیں جتنے بھی ہیں۔ اور آخری چیز ہے قسم اور کفارہ قسم، یعنی اگر صرف قسم کا معاملہ ہوتا تو پھر تو وہ اخلاقیات کی چیز بن جاتی، لیکن اس کا ایک کفارہ باقاعدہ مقرر کیا گیا ہے، یعنی جب آدمی قسم کھا بیٹھے اور پھر وہ قسم توڑنا چاہے کسی اخلاق کی ضرورت کے تحت تو اس کا ایک کفارہ ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بھی ظاہر ہے کہ شریعت کا ایک قاعدہ بن جاتا ہے۔ یہی سارا دین ہے، یعنی اگر آپ پورے دین کا جائزہ لیں اور پھر اس کو انہیں دونوں عنوان آپ تقسیم کر دیں، الحکمہ اور الکتاب، تو الحکمہ میں ایمانیات کی سب چیزیں اور اخلاقیات آ جائیں گی، اور شریعت میں یہ چیزیں جو یہ پیچھے بیان ہوئے، یعنی 10 عنوانات کے تحت اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح پورے کے پورے دین کو آپ یہ 10 عنوانات ہیں اور 2 ایمانیات اور اخلاقیات کے شامل کر لیں تو 12 ہو جاتے ہیں،
اور اگر آپ دین کے تصور کو بھی اس میں شامل کریں جو ظاہر ہے کہ ایک تمہیدی چیز ہے، تو 13 عنوانات میں ہم بیان کر سکتے ہیں۔ یہی سارا دین ہے، خدا کے جو پیغمبر اس دین کو لے کر آئے، یہی سارا دین ہے۔ اب دیکھیے یہ بحث اس طرح چل رہی ہے کہ دین کی حقیقت عبادت ہے۔ یہ عبادت جب تجزیہ اور تحلیل کیا جائے تو دین کی صورت اختیار کر لیتی ہے، یعنی جب اپنے لیے ماں عبادت طبیعتی اور اخلاقی اساسات متعین کرتی ہے اور رسوم اور حدود و قیود طے کرتی ہے، دین بن جاتی ہے۔ دین کو پھر ہم جب اللہ کے دین کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ 2 اجزاء ہیں اس کے، ایک الحکمہ اور ایک الکتاب، یا ایک ایمانیات و اخلاقیات اور ایک شریعت۔ پورے دین کے کانٹینٹ کا انالیسس ہو جاتا ہے۔ یہی سارا دین ہے۔ خدا کے جو پیغمبر اس دین کو لے کر آئے انہیں نبی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا یہ دین جن ہستیوں کے ذریعے سے ہم کو ملا ہے انہیں اصطلاح میں نبی کہا جاتا ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے بعض نبوت کے ساتھ رسالت کے منصب پر بھی فائز ہوئے تھے، یعنی یہ 2 الگ الگ منصب ہیں۔ اس کو قرآن مجید نے سورہ حج میں واضح کیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِن قَبْلِكَ مِن نَبِيٍّ وَلَا رَسُولٍ، یعنی تم سے پہلے ہم نے جو نبی اور جو رسول بھی بھیجا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اسلوب اختیار نہیں کیا جا سکتا اگر یہ الگ الگ مناسب کے نام نہ ہوں، تو اس کو بیان کیا ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے بعض نبوت کے ساتھ رسالت کے منصب پر بھی فائز ہوئے تھے۔ نبوت یہ ہے کہ بنی آدم میں سے کوئی شخص آسمان سے وحی پا کر لوگوں کو حق بتائے اور اس کے ماننے والوں کو قیامت میں اچھے انجام کی خوشخبری دے اور نہ ماننے والوں کو برے انجام سے خبردار کرے۔ قرآن اپنی اصطلاح میں اسے انذار اور بشارت سے تعبیر کرتا ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، یعنی یہ خود قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ نبوت کا منصب کیا ہے۔ لوگ ایک ہی امت تھے، انہوں نے اختلاف کیا، تو اب جب اختلاف کیا تو کیا ضرورت پیش آ گئی؟ لوگوں کو حق بتانے کی۔ میں نے جو تعریف کی ہے، نبوت یہ ہے کہ بنی آدم میں سے کوئی شخص آسمان سے وحی پا کر لوگوں کو حق بتائے، تو یہ تو بنیادی کام ہو گیا۔ اچھا، اب اس کے بعد کیا ہے؟ انذار اور بشارت۔ لوگ ایک ہی امت تھے، انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے نبی بھیج، بشارت دیتے اور انذار کرتے ہوئے۔ یہ سورہ بقرہ میں نبی کیوں بھیجے گئے، کتاب کیوں دی گئی، یہ سب بیان ہوا ہے، اس ایک ہی آیت میں بیان ہوا، وہ آگے اس کا باقی حصہ بھی آ جائے گا۔ تو نبی یہ کلمہ ایکچولی نہیں، پیچھے امت میں تھا کہ ایک ہی شریعت کے ساتھ، یہاں کے جی کیا ہے سوال واضح نہیں ہوا آپ کا؟ پیچھے آپ نے بتایا نا کہ شریعت الگ الگ رہی شریعت الگ، تو بعد میں الگ الگ ہوئی نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ شروع میں لوگوں کے درمیان دین کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو دین دے کے بھیج دیا گیا۔ اب اس میں یہ نہیں کہ شریعت کا اختلاف اللہ تعالیٰ نے کر دیا، نہیں، لوگوں نے اختلافات پیدا کر دیے۔ اگر لوگ اختلاف پیدا نہ کرتے تو شریعت دیتا اللہ تعالیٰ بعد میں اگر ضرورت پڑتی، لیکن جو اصل میں انبیاء کا سلسلہ ہے وہ اس غلطی کو دور کرنے کے لیے جو لوگوں نے پیدا کری، یعنی اختلافات جب پیدا کیے تو اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ لوگوں کو صحیح بات بتائی جائے، حق کے معاملے میں جاننے کا سارا عمل خلط ملط ہو گیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، ان کو پھر انہوں نے انذار اور بشارت کی۔ یہاں یہ موضوع ہے زیر بحث، یہ تو نبوت ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ اس میں کوئی اختلاف کا مسئلہ نہیں ہے، سب لوگ نبوت کی ہی تعریف کرتے ہیں۔ رسالت یہ ہے کہ نبوت کے منصب پر فائز کو اپنی قوم کے لیے اس طرح خدا کی عدالت بن کر آئے کہ اس کی قوم اگر اسے جھٹلا دے تو اس کے بارے میں خدا کا فیصلہ اسی دنیا میں اس پر نافذ کر کے وہ حق کا غلبہ عملاً اس پر قائم کر دے۔ یعنی گویا رسالت جو ہے یہ اتمام حجت کے لیے ہے، خدا کی عدالت بن کر آتا ہے پیغمبر۔ میں اس کی بڑی وضاحت اس سے پہلے کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو یہ منصب دے دیتے ہیں، جگہ پر فائز کر دیتے ہیں کہ جو قیامت ان کو برپا کرنی ہے اس کو ادنا پیمانے پر کسی ایک خطہ ارض میں یا کسی ایک قوم کے لیے برپا کر دیا جائے۔ یعنی خدا کی وہ عدالت جو قیامت میں لگے گی سب انسانوں کے لیے، وہ کسی ایک قوم کے لیے کسی ایک خطہ ارض میں لگا دی جاتی ہے۔
ہستیوں کے ذریعے سے یہ عدالت لگائی جاتی ہے، اصطلاحاً قرآن ان کو رسول کہتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ جو رسول کا لفظ ہے یہ اصطلاحی مفہوم میں بھی استعمال ہوا ہے اور میں بھی استعمال ہوا ہے، یعنی پیغامبر کے معنی میں، اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جیسے ہادی کا لفظ ہے تو ہادی کا لفظ جس طرح عمومی مفہوم میں استعمال ہوا ہے ایسے انبیاء کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد۔ رسول کا معاملہ یہ ہے کہ یہ پیغامبر کے معنی تو رکھتا ہے لغت کے اعتبار سے، تو اصطلاحی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے اس تعریف کے مطابق، ورنہ جبریل امین کو بھی رسول کریم کہا گیا۔ ظاہر ہے کہ ان کا تو اصل کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ قرآن مجید میں ہے نا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یعنی جبریل کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ایک بزرگ و برتر پیغام بر کا لایا ہوا کلام ہے، تو اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ اس خاص مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اختلاف کے بعد نبی آئے، جی وہ تو پہلے تھے، تو وہ نبی ہاں، یعنی اس کے بعد پھر نبیوں کا سلسلہ جاری کر دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی نبی تھے۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ رسالت یہ ہے کہ نبوت کے منصب پر فائز کوئی شخص اپنی قوم کے لیے اس طرح خدا کی عدالت بن کر آئے کہ اس کی قوم اگر اسے جھٹلا دے تو اس کے بارے میں خدا کا فیصلہ اسی دنیا میں اس پر نافذ کر کے وہ حق کا غلبہ عملاً اس پر قائم کر دے۔ یعنی جو عدالت قیامت میں لگنی ہے، جیسے اس میں جزا و سزا ہے اسی طرح کی جزا و سزا برپا ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جن کو سرفرازی حاصل ہوتی ہے ان کا غلبہ قائم ہو جاتا ہے اس سرزمین میں، اور جو لوگ جھٹلا دیتے ہیں ان پر سزا نافذ کر دی جاتی ہے۔ اس سزا کی تفصیلات، صورتیں یہ ہم نبوت اور رسالت پر جب اس کتاب میں پڑھیں گے تفصیلات تو وہاں زیر بحث آ جائیں گی۔ قرآن مجید کی یہ کچھ آیات ہیں جو میں نے یہاں نقل کی ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ۔ اور ان کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں اس سرزمین سے نکال دیں گے یا تم ہماری ملت میں واپس آؤ گے۔ تب ان کے پروردگار نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو لازماً ہلاک کریں گے اور ان کے بعد تمہیں لازماً اس سرزمین میں بسائیں گے۔ یعنی یہاں عربی زبان کے طالب علم جانتے ہیں ثقیلہ نون اور لام داخل ہوئے ہیں، یعنی اس قانون کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، یہ قانون ہے۔ یعنی وہ جو لوگ ظالم ہیں وہ لازماً ہلاک کر دیے جاتے ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے، اور جو لوگ قبول کرتے ہیں اس سرزمین میں ان کے بعد من بعدہم ان کو تمکن غلط اقتدار حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے۔ دوسری جگہ اس کو بیان کیا ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں وہی ذلیل ہوں گے، یعنی وہ لازماً سزا پائیں گے۔ اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں غالب رہوں گا اور میرے رسول بھی۔ تو یہاں بھی دیکھیے نا کتب اللہ، جس طرح وہاں ثقیلہ نون داخل کیے ہیں اسی طریقے سے میں غالب رہوں گا اور میرے رسول بھی، بے شک اللہ قوی ہے، بڑا زبردست ہے۔ یہ قرآن مجید نے اس سنت کی طرف اشارہ کیا۔ پچھلے دنوں ایک صاحب نے ہمارے اس نقطہ نظر میں، جو کہ اس کی زد بہت سی چیزوں پر پڑتی ہے، نبوت اور رسالت کا یہ فرق، پھر رسالت کے بارے میں یہ خصوصی قانون، اس کے نتیجے میں ایک قانون اتمام حجت جو ہے وہ سامنے آتا ہے، تو یہ ایک پوری کی پوری دنیا ہے جو اس سے نکل پڑتی ہے۔ پھر اس کے اثرات ہوتے ہیں، یعنی جہاد کے قانون کی نوعیت بالکل تبدیل ہو جاتی ہے، اسی طریقے صحابہ کرام کے اقدامات کی نوعیت بالکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ ارتداد کی سزا کا معاملہ اس کی ایک فرع کے طور پر بالکل دوسری صورت اختیار کر لیتا ہے، تو مذہبی حلقہ عام طور پر چونکہ اس کو قبول نہیں کرتا تو وہ مختلف جگہوں سے اس کی تردید کے لیے توجہ دلاتا رہتا ہے۔ سورہ اعراف کے ایک مقام کے بارے میں ایک صاحب نے، ایک صاحب علم حیثیت نے مجھے لکھا کہ یہ واضح تردید ہے تمہارے نقطہ نظر کی۔ تو سچی بات یہ ہے کہ سورہ اعراف کو اس مقام کی طرف کبھی توجہ نہیں ہوئی تھی میں نے اس پہلو سے، اور جب میں نے اس کو پڑھا تو معلوم ہوا کہ اس سے زیادہ بہتر سے یہ قانون کہیں اور بیان نہیں ہوا۔ یعنی صورتحال یہ ہے کہ اگر توجہ ہوتی تو میں ان آیات کو یہاں نقل کرتا، اتنی واضح ہے اس میں، کیونکہ وہ زبان کا ایک خاص مسئلہ ہے، اس میں اس کی رعایت نہ رکھنے کے نتیجے میں ان کو غلط فہمی ہوئی۔ یعنی اس سے زیادہ کوئی جگہ اس میں ہوا یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ کیا ہے کہ کوئی 9-10 جلیل القدر جو رسول ہیں، جیسے حضرت صالح ہیں، جیسے حضرت نوح ہیں،
حضرت موسیٰ ہیں، ان کی پہلے یہ ساری سرگزشت بیان کی ہے کہ ہم نے ان کو بھیجا، اسی طرح عدالت بنا کر بھیجا، وہ آئے، ان کی قوموں کو انہوں نے دعوت دی، ان پر اتمام حجت کیا، اور اس کے بعد ہم نے ان کو تباہ کر دیا. یعنی یہ سارا اوپر بیان ہو رہا ہے. اس کے بعد جب وہ ختم ہو جائے ساری کی ساری داستان، وہ لمبی ہے بہت، 9-10 رسولوں کی سورہ اعراف چونکہ بڑی تفصیلی سورہ ہے، تو وہ جب سب ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ آیت آتی ہے. اب اس میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ وَمَا نبی، ان بستیوں میں ہم نے، اب نبی ہے نا، تو اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان بستیوں میں، یہ جو بستیاں ان کا ذکر ہوا ہے اوپر، ان میں جس نبی کو بھی رسول بنا کر بھیجا ہے. یعنی وہ ارسلنا کے معنی قرآن مجید میں اس معنی میں چونکہ آتا ہے، حضور نے اس معنی کی طرف اشارہ کیا تھا جو مشہور دعا ہے، ایک رات کی دعا ہے نا، آپ لوگوں میں سے بہت سو کو یاد ہوگی، تو اس میں آخر میں آتا ہے وہ نبی کلذی ارسلت. تو ایک صحابی کو حضور نے وہ دعا یاد کرائی اور اس نے اگلے دن پڑھی وہ رسول کلذی ارسلت. تو آپ نے ٹوکا کہ نہیں، وہ نبی کلذی ارسلت، نہیں ایسے پڑھو، اس لیے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور وہ تیرا وہ نبی جس کو تو نے رسول بنا کر بھیجا ہے. تو اس میں بھی اسی مفہوم میں ہے. تو وہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے ان نبیوں میں سے جس کو بھی رسول بنا کر بھیجا، اس کے بارے میں ہمارا یہ قانون رہا کہ انہوں نے اتمام، پھر قانون کو بیان کیا اس کو پورے کے پورے کو. اور قانون بیان کرنے کے بعد یہ کہ ارسلنا کے معنی کے بارے میں کوئی بہام نہ ہو، وہ آیت آگے بڑھتی ہے اور پھر آگے جا کر یہ آیت آ جاتی ہے، اور یہ وہ بستیاں جن کے اندر ہمارے رسول آئے ہیں. یعنی اتنی خوبی سے اس کو قرآن نے واضح کیا، گویا یوں سمجھ لیجئے کہ پورا قانون وہاں بیان پر سب کی سرگزشتیں اس میں بیان ہوئی ہیں. تو یہ بالکل قطعی چیز ہے، قرآن مجید میں یہ بالکل واضح ہے، اور اس میں بڑی وضاحت سے قرآن نے یہ بیان کیا کہ کن لوگوں کو یہ منصب حاصل ہوتا ہے. رسالت کا یہی قانون ہے جس کے مطابق خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کا ارشاد ہے. اس سلسلے کا ایک پرانا سوال ہے، اجازت دیں تو؟ جی جی ضرور ضرور ضرور، تو ہو جائیں تو جو اچھا. آیت ہے اس میں رسولوں کے لازماً غالب ہونے کی بات کی گئی ہے، جبکہ قرآن میں مختلف جگہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول قتل بھی کیا گئے، اس کی معنی دو پہلوؤں سے میں، یعنی جو میری رائے ہے وہ نہیں بیان کروں گا، صرف یہ بیان کر دوں گا کہ دو پہلوؤں سے اس پہ غور کر لیجیے اس چیز کے اوپر، اور دونوں زبان بیان کی روح سے ٹھیک ہے. ایک پہلو تو یہ ہے کہ جن آیتوں، دو آیتیں ہیں یہ جن میں یہ بیان ہوا ہے، ان دونوں آیتوں میں لفظ رسول اصطلاحی معنی میں استعمال نہیں ہوا. میں رائے نہیں دے رہا، میں ان امکانات کی بات کر رہا ہوں. اس کی دلیل خود آیت کے اندر موجود ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہے وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر پے در پے ایک کے بعد پیغمبر بنی اسرائیل میں بھیجے. بنی اسرائیل کا موضوع زیر بحث ہے، اور یہ بالکل مسلمہ ہے قرآن مجید سے کہ ان کے بعد سیدنا مسیح علیہ السلام تک کوئی رسول نہیں آیا. یعنی یہ تو قرآن نے خود واضح کر دیا نا، جہاں پہ انبیاء بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے وہاں نام لے کر واضح کر دیا کہ یہ نبی ہیں، اور مسیح جو ہے وہ اللہ کے رسول کی حیثیت سے حضرت موسیٰ کے بعد. اور حضرت موسیٰ کی رسالت کو بھی قرآن نے خود بیان کر دیا کہ وہ رسول کے منصب پر. ایک صورت یہ بات یہ ہے کہ یہ جو قتل ہے یہ دو حالتوں میں ہو سکتا ہے، ایک غلبے سے پہلے اور ایک غلبے کے بعد. یعنی دیکھیے بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ قائم ہو گیا، اب آپ کو دنیا سے رخصت ہونا ہے. دنیا سے رخصت آپ پیٹ کے درد سے بھی ہو سکتے ہیں، بلڈ پریشر سے بھی ہو سکتے ہیں، اور کوئی آدمی نماز پڑھتے ہوئے خنجر. یعنی قتل جو ہے یہ لازماً مغلوبیت کی علامت نہیں ہے. جانا ہے نا آدمی کو، سیدنا عمر کو قتل کر دیا گیا، اس سے ہم مغلوب نہیں ہو گئے. یعنی ہماری حکومت قائم ہے پوری قوت کے ساتھ. ایرانیوں نے جو آج کل مسلمان کر رہے ہیں نا امریکہ کے ساتھ، تو یہ اس وقت کرنے کا فیصلہ کیا. تو دو زاویے ہیں ان دونوں پر غور کرنے کی. اب آپ جس کو چاہیں اختیار، یعنی اصل قانون جو ہے اس میں کوئی بات نہیں بیان ہوئی ہے کہ رسول قتل ہوتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ مغلوب نہیں ہونا چاہیے اس کو. تو ایک تو صورت یہ ہے کہ وہاں ذکر رسولوں ہی کا ہے، لیکن ان کی مغلوبیت کے زمانے میں کوئی، اور تمام رسولوں کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ جیسے ہی ان کے قتل کا معاملہ غلبے سے پہلے ہوا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ آسمان زمین. دیکھیں نا آپ حضرت ابراہیم ہے، تو قرآن مجید کہتا ہے کہ جیسے ہی ان کی کو دھوکے سے قتل کرنا چاہا ان کا غلبہ قائم ہونے سے پہلے، تو ہم نے کہا کہ یعنی بردن و سلام علی ابراہیم، بڑے شان کے ساتھ. حالانکہ حضرت یحییٰ کاٹ کے پیش کر دیا گیا، کوئی تلوار پکڑنے کے لیے نہیں آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے وہ بیان کرتے ہیں جب فرعون نے یہ فیصلہ کیا غلبے سے پہلے
کہ مجھ کو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پیچھے ہٹ کر رہو، فاعتزلون انی اُسْتُ بالرحمن، میں خدا کی پناہ میں ہوں، یعنی قریب آنے کی کوشش نہ کرنا، میں خدا کی پناہ میں ہوں، فاعتزلون الگ رہو مجھ سے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ جب قریش کی تو رات کو آپ شاہت الوجوہ کہتے ہوئے نکل گئے، سراقہ نے تعاقب کرنے کی کوشش کی تو یہی ہوا۔ تو قرآن مجید نے اس کو، حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید جو ہے وہ اس مقام کو پڑھ کے آدمی لرز اٹھتا ہے کہ بنی اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم نے قتلنا مسیح ابن مریم رسول اللہ، ہم نے مسیح ابن مریم رسول اللہ قتل کیا، ما قتلوہ ہوا ما صلبوہ، نہیں قتل کیا انہوں نے، نہیں صلیب دیا انہوں نے، یعنی اس شدت کے ساتھ اس کی نفی کی ہے۔ تو دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو وہاں رسول کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہی اصل میں پیغامبر کے معنی میں نے اس کا قرینہ بتا دیا آپ کو کہ وہاں کفینہ من بعد بالرسل کے الفاظ ہیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس میں اگر کسی رسول کا قتل ہوا، یعنی ہمارے علم میں تو ہے نہیں، سیدنا موسیٰ کا معاملہ ہے، سیدنا مسیح کا معاملہ ہے، تمام کے معاملے میں یہی ہے، لیکن اگر کوئی ہوا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ ذکر بنی اسرائیل کا ہے، ان میں پھر وہ کون ہے؟ یعنی بنی اسرائیل تو قبل از تاریخ کی امت نہیں ہے، پہلا مسئلہ تو یہ کون ہے؟ اگر کوئی ہے تو پھر غلبے کے بعد ہونا چاہیے، اور غلبے کے بعد موت کا ایک ذریعہ جو ہے وہ موت آنے سے تو نہیں روکتے نا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ میرے نزدیک دو پہلو ہیں، باقی آپ انتخاب خود کر لیں۔ میں انشاءاللہ اپنا نقطہ نظر جب اس آیت پر پہنچوں گا تو تفسیر میں واضح کر دوں گا، میں شاید واضح کر بھی چکا ہوں، یہ تو پھر راز نہیں رہا، اب میں دیکھ لوں میں پہلے۔ رسالت کا یہی قانون ہے جس کے مطابق خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کا ارشاد ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یعنی یہ جو آیت ہے سید صاحب نے، سید ابو العلا صاحب مودودی نے اس آیت سے دین کا مقصد نکالا ہے، یعنی دین کا مقصد نظام حق کا دنیا پر غلبہ قائم کرنا ہے، جبکہ یہ رسولوں کے بارے میں جو غلبے کا قانون ہے اس کا حضور کے بارے میں بیان ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آخری رسول کے بارے میں یہ بیان ہے، یعنی وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا کہ اسے وہ سرزمین عرب کے تمام ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ یہ بات عرب کے ان مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار ہو۔ اسی کا بیان، یعنی وہ غلبہ جو سب رسولوں کے لیے ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تھا۔ اس لیے میں ہمیشہ سید صاحب کے نقطہ نظر پر تنقید کرتے ہوئے یہ بیان کیا کرتا ہوں کہ ایک خدائی فیصلہ، ایک سنت الہی کا ظہور جس کو انہوں نے اسلامی انقلاب سمجھ لیا، اور پھر یہ خیال کیا کہ اگر وہ اس وقت برپا ہو سکتا تب بھی برپا ہو سکتا، یعنی ایک خدائی فیصلہ، اور قرآن مجید اصل میں اس خدائی فیصلے کے ظہور کی سرگزشت ہے۔ پورا قرآن جو ہے اگر آپ اس کو دیکھیں ترتیب کے لحاظ سے، مباحث کے لحاظ سے، آپ قرآن پڑھیں گے تو حیرت انگیز طریقے سے یہ بات سامنے آئے گی کہ ایک سرگزشت ہے پوری کی پوری کہ یہ دینونت کیسے برپا ہوئی، یہ عدالت کیسے قائم ہوئی، اور اس عدالت کے فیصلے کیسے ہوئے۔ میں نے توجہ دلائی ہے بعض طالب علموں کو کہ سورہ توبہ جو ہے وہ اصل میں عدالت کا فیصلہ ہے، یعنی جو آخری فیصلہ صادر ہوا ہے وہ سورہ توبہ ہے، اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی قرآن مجید کی سب، کیونکہ وہ تو عذاب کی سورہ ہے، اس میں آخری فیصلہ قریش کے بارے میں سنایا گیا ہے اور باقیوں کے بارے میں۔ اب اس سورہ کو آپ پڑھیں، حیرت انگیز طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم قیامت میں پہنچ گئے ہیں۔ یعنی پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین کے ساتھ کیا انجام ہوگا، بیان کر دیا گیا، اہل کتاب کا انجام کیا جائے گا وہ بیان کر دیا گیا، منافقین ساری کی ساری ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پورے کے پورے جو لوگ ہیں ان کو سامنے کھڑا کر لیا گیا، منافقات کیا معاملہ کیا جائے گا اس کو بڑی تفصیل سے سورہ میں بیان کیا۔ اچھا، اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ کچھ وہ لوگ جو ہیں تو مسلمان، منافق نہیں ہیں، لیکن اپنی کمزوری کی وجہ سے عملاً صالحاً و سیئا، یعنی ان کے یہاں نیکیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں، ان کا کیا معاملہ ہوگا، اس کے بعد ان کی ایک پوری کی پوری تفصیل ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ 3 آدمی تھے، یعنی گن کے 3 صحابہ کرام جو تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے غلطی کی، ان کا کیا معاملہ ہوگا۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پوری عدالت جو ہے نا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، یاد ہوگی آپ لوگوں میں شاید، اور وہ 3 جن کو پیچھے چھوڑ دیا گیا، اب ان کا معاملہ۔ چنانچہ اس واقعے کی تفصیل جب آدمی پڑھتا ہے، ایسے سارا کا سارا فیصلہ، یہ 3 آدمیوں کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے نا، حدیث کی کتابوں میں بیان ہوا ہے، تفسیر کی کتابوں میں بیان ہوا ہے کہ جب ان کو 50 دن کی وہ سزا دی گئی اللہ طرف سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دل پر جو گزرتی تھی وہ واضح ہوتا تھا بالکل، اور جب پوچھا جاتا آپ فرماتے تھے معمور کچھ نہیں کر سکتا، یعنی آسمان سے فیصلہ ہوا بتا دو،
اور پھر وہ معلوم ہے کہ در پہ وہ پھر ہوا معاملہ، پہلے ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا، پھر ان کی بیویوں کو کہہ دیا گیا کہ چھوڑ کر چلی جاؤ ان کو اپنے گھروں کو، یہ اب تنہا رہیں گے، پھر لوگوں کو ملنے سے روک دیا گیا، اور جب انابت اور توبہ انتہا پر پہنچ گئی تو پھر سورہ توبہ کی یہ آیات جو آئیں، انہوں نے کہا کہ وہ جو 3 جن کا فیصلہ ہم نے مؤخر رکھا ہوا تھا ان کی سزا پوری ہو گئی، کر دیا جائے۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بالکل قیامت میں جیسے ہونا ہے نا یہ معاملہ، یعنی مشرکین اور پھر منافقین اور اہل کتاب اور خلطوا عملا صالحا وسیئا ہم جیسے مسلمان، اور وہ جو مخلصین غلطی کر بیٹھیں گے ان کا معاملہ، اور پھر یہ کہ تھوڑی سزا دے کے معافی، یعنی گویا پوری تصویر کھینچ دی گئی ہے کہ خدا کی دینونت جو اس وقت ظاہر ہوئی وہ اس اصول کے اوپر ظاہر ہوئی۔ چنانچہ میں نے اس میں کئی مرتبہ یہ اشارہ کیا طلبہ کو کہ قرآن مجید تطہیر کا لفظ خاص استعمال کرتا ہے اس کے لیے کہ یہ پہلے اللہ تعالیٰ الگ کرتا ہے، یعنی گویا اسٹیج کے اوپر معلوم ہو جاتا ہے کہ مشرک کون ہے، منافق کون ہے، خلطوا عملا صالحا وسیئا۔ بلکہ اس میں دلچسپ ہے ایک مقام کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تبوک کے مہم کا حکم اس لیے دیا تھا کہ منافقین کو الگ کرنا تھا۔ رسول اللہ کے پاس وہ اجازت لینے آئے تو آپ نے دے دی اجازت، تو حضور کو مخاطب کر کہا کہ عفا اللہ عنک لما اذنت، یہ مطلب کیا کر دیا آپ نے، ساری اسکیم خراب کر دی، یعنی ہم نے ان کو الگ کر کے ان کی پٹائی کرنی تھی اور آپ معافی دے کے فارغ ہو کے بیٹھ گئے۔ عفا اللہ عنک لما اذنت، اللہ آپ کو معاف کرے کیوں اجازت دے دی آپ نے، اور پھر اس کے بعد وہ ساری تفصیل بیان کی ہے، مسئلہ ہو گیا۔ یعنی تطہیر کا جو عمل ہے وہ پورا کیا گیا جیسے قیامت میں ہوگا نا، یعنی لوگ جو ہیں الگ الگ کیے جائیں گے، پہلے اعمال نامے ان کے واضح کر دیے جائیں گے، بتا دیا جائے گا آپ کا جرم یہ ہے، پھر اس کے بعد سزا نافذ کر دی جائے گی۔ تو سورہ توبہ جو ہے وہ اس عذاب کی سورہ ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو کلمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ نہیں لکھا، ایک ہی سورہ ہے قرآن مجید کی، اور شروع براۃ من اللہ رسول الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، 4 مہینے اب تم کو الٹیمیٹم ہے، ان اللہ مخزی الکافرین، اور اس کے بعد ہم ذلیل کرنے کا عمل شروع کرنے والے ہیں، یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اور پھر کیا بات ہے پوری کی پوری سورہ کی۔ ہمارے ہاں یہ جو سورہ ہے آپ کے علم میں ہوگا، یعنی بڑے علم یہ ہیں، اسی سورہ کی آیتیں ہیں جن کی بنیاد پر یہ سارا اسامہ بن لادن تک جہاد ہو رہا ہے، اسی سورہ کی آیتیں جن کی بنیاد پر یہ ساری کی ساری تعبیر ہو والذی، یہ آیت بھی وہاں بھی ہے 3 مقامات پر نا، والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ وہ ہو رہا ہے۔ اور یہی سورہ ہے کہ جس کے معاملے میں آپ دیکھیے کہ جب صحیح رخ واضح نہیں ہوتا تو چونکہ اس میں نفاق پر بہت تبصرہ ہے اور اس طرح کی چیزیں، تو جب ہمارے ہاں نصاب بنایا ہے لوگوں نے یعنی بچوں کو قرآن پڑھانے کا، تو سورہ توبہ رکھی ہے، یعنی حالانکہ بچوں کے لیے بے محل ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن آپ کا حصہ جہاد کا جذبہ پیدا کرنا مقصود ہے، جبکہ وہاں جو جہاد ہو رہا ہے وہ بھی اور ہے، ہو رہا ہے وہ بھی اور ہے، اور اس کی نوعیت ہی بالکل مختلف ہے۔ تو ہمارے نصاب میں بچوں کا 6ٹی 7ویں میں قرآن کا جو نصاب بنا ہے تو انفال اور توبہ اس میں رکھی ہے۔ انفال اس آخری جنگ کی تیاری کی سورہ ہے، اور توبہ دونوں توام ہیں، جوڑا صورتیں ہیں، اور توبہ میں وہ عذاب آ گیا ہے لوگوں کے اوپر، یعنی وہ بچوں کو پڑھانے کی کوئی، بڑے ہوں گے تو پڑھ لیں گے عذاب کی سورہ بھی، لیکن اس قدر جی 22 میں بھی یہی، تو یہ صورتحال۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو المشرکون، تو یہ مطلب ہے اس کا، یعنی اس میں الدین پر الف لام جو ہے وہ عہد کا ہے، اور اس سے مراد سرزمین عرب کے تمام ادیان ہیں۔ اور چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں اس کے لیے ہماری فقہ میں ہمارے فقہا جو ابتدائی ہیں بالکل واضح سمجھتے ہیں اس کو، مشرکین عرب کے لیے اس قانون کو بالکل الگ سمجھتے ہیں، ٹھیک جانتے ہیں وہ کہ ان کے لیے اسلام اور تلوار کے سوا کوئی چیز باقی نہیں تھی۔ سرزمین عرب کے بارے میں، اس کی زمینوں کے بارے میں بھی، کہ وہ زمینیں جو ہیں ان کے ساتھ وہ معاملہ سکتا تھا جو بعد میں سواد عراق کی زمینوں کے ساتھ کیا، تو الگ قانون اس کے بارے میں بیان کرتا۔ اسی طرح کے بے شمار احکام آپ کو ملے گی، اگرچہ پریسیجن نہیں ہے، یعنی قانون کے طریقے پر اس کا بیان نہیں، یہ چیز جو ہے یہ نہیں ہوئی۔ تو اس کی ابتدا بھی اصل میں کسی حد تک یعنی دھندلی امام فراہی سے ہو گئی تھی، اتمام حجت کے قانون کی طرف اشارے انہوں نے کیے، لیکن نبوت اور رسالت میں کیا فرق ہے، ان کی الگ الگ اصطلاحات کی کیا نوعیت ہے، اور پھر یہ کہ یہ طریقے سے ایک پورے قانون کی صورت اختیار کر جاتا ہے، اس کو امین احسن اصلاحی ہمارے استاذ نے تدبر قرآن میں پہلی بار واضح کیا۔ میں نے اس میں کیا کنٹریبیوشن کیا ہے یہ آپ ذرا تفصیل سے جب دیکھیں گے تقابلی مطالعے میں تو معلوم ہوگا کہ بہت سی چیزیں ہیں جس میں میرا زاویہ نظر، آیات کو سمجھنے کا طریقہ استاذ امام سے بہت مختلف ہے، اور میں اور طریقے سے لکھتا ہوں، ایک بنیادی بات وہی ہے، ٹھیک ہے یہ بات۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی قانون کا بیان ہے۔ ان رسولوں کو
اللہ تعالیٰ ایسی روشن نشانیوں کے ساتھ اس بھیجتے ہیں. یعنی نبوت کی تعریف ہو گئی. یہ بات یہاں سے شروع ہو گئی تھی کہ یہی سارا دین ہے. خدا کے جو پیغمبر اس دین کو لے کر آئے انہیں نبی کہا جاتا ہے. نبیوں میں سے کچھ رسول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کے ساتھ جو زیادتی کرتا ہوں اس کا مجھے اندازہ ہے, لیکن وہ میں اب کیا کروں, کہیں نہ کہیں سے جی اوپر ہو جاتا ہے. کر دیں. تو نبی یہ ہیں, رسول یہ ہیں. ان رسولوں کو اللہ تعالیٰ ایسی روشن نشانیوں کے ساتھ اس دنیا میں بھیجتے ہیں کہ لوگوں کے لیے وہ اپنی ذات میں حق کی گواہی بن جاتے ہیں. یعنی کیونکہ وہ عدالت بن کے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ سارے اسباب ان کے گرد جمع کر دیتا ہے جس کے بعد حجت تمام ہو جائے. گواہی کیا چیز ہوتی ہے؟ گواہی وہ چیز ہوتی ہے کہ جب وہ واقع ہو جاتی ہے صحیح صورت میں تو مجرم کو سزا دے دی جاتی ہے. یہی ہوتی ہے. یعنی جب گواہی کا لفظ آپ بولتے ہیں, اسی معنی میں بولتے ہیں نا, گواہی قائم ہو گئی. تو گواہی قائم ہو گئی کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے بعد عدالت فیصلہ کرنے کا حق رکھتی ہے. تو اللہ کے رسول گواہی قائم کر دیتے ہیں آگے. لوگوں کے لیے وہ اپنی ذات میں حق کی گواہی بن جاتے ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ حق ان کی ذات سے اس طرح واضح ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد کسی شخص کے پاس اس سے انحراف کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہتا. قرآن کی اصطلاح میں یہ شہادت علی الناس ہے. یعنی قرآن مجید نے اس کے لیے شہادت علی الناس کی اصطلاح استعمال کی. عربی زبان کے طلبہ یہ جانتے ہوں گے کہ عربی زبان میں شہادت کے فعل کے لیے لام کی پریپوزیشن بھی آتی ہے, لام کا صلہ بھی آتا ہے اور علا کا بھی. تو شہادت علی الناس مطلب لوگوں کے خلاف گواہی قائم کر دینا. لوگوں کے خلاف وہ گواہی قائم کر دیتے ہیں. یہ اصطلاح بھی ٹھیک طرح سے نہیں سمجھی گئی. قرآن میں اتمام حجت کا لفظ نہیں آیا, یہ لفظ آیا قرآن مجید میں. شاہدن علیکم, حضرت موسیٰ کے بارے میں کہا ہے نا کہ ہم نے انا ارسلنا کما ارسلنا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا, ہم نے آپ کو قریش پر گواہ, قریش کے خلاف گواہ کے طور پر کھڑا کر دیا ہے, ایسے ہی جیسے ہم نے فرعون کے خلاف موسیٰ کو کھڑا کر دیا تھا. تو وہاں اس لفظ کو کھولا ہے اللہ تعالیٰ نے. آیت یاد ہے آپ کو؟ اچھا کر دیے, کمال ہے. سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو خطاب کرتے ہوئے آپ کے بارے میں فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا ما ارسلنا الی فرعون رسولا. دیکھیں کیسے خوبصورتی سے واضح کیا اس کو. تمہاری طرف ہے قریش مکہ, ہم نے ایک رسول بھیجا ہے. پہلے یہ بات کہی, وہ رسول کیا ہے؟ شاہدا علیکم, تمہارے خلاف خدا کی گواہی دینے کے لیے آیا ہے. کما ارسلنا, جیسے ہم نے الی فرعون رسولا, رسول فرعون کی طرف بھیجا تھا. تو اس میں معنی کو بھی بیان کر دیا شاہدن علیکم. اس لفظ کو بھی بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے, اس لیے کہ یہی لفظ ہے کہ جس کے نہ سمجھنے سے بڑی نازک بحثیں باز پیدا ہوئی ہیں. کیونکہ امت مسلمہ کے بارے میں وہ آیت جو ہے کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. اچھا پھر اللہ تعالیٰ قیامت میں کہتے ہیں میں کچھ لوگوں کو شہداء کے طور پر کھڑا کروں گا. تو ان سب کو ملا کے ہمارے جو قدیم مفسرین ہیں انہوں نے تو اس کو ایک حدیث کی روشنی میں اس معنی میں لے لیا کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ رسول اللہ شاہد ہیں, تو یہ شہادت اصل میں قیامت میں برپا ہوگی. اور وہ اس کی تفصیل ایک حدیث سے بیان کرتے ہیں جس میں کچھ اس طرح کا مضمون ہے کہ مختلف امتیں جو ہیں وہ اپنے نبیوں کی دعوت کے بارے میں انکار کر دیں گی. نوح کی امت انکار کر دے گی ابراہیم کی, تو پھر حضور کی امت جو ہے ان کو کھڑا کیا جائے گا اور وہ کہیں گے کہ حق پہنچ گیا تھا. سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا بات ہے یہ. مطلب یہ ہے کہ حضور کی امت کیسے بتائے گی نوح کی امت کے بارے میں؟ یعنی کوئی طریقہ میرے علم میں تو نہیں ہے, ہم کیسے بتائیں گے یہ بات. تو یہ بہت سادہ اصطلاح ہے قرآن مجید کی کہ ہر پیغمبر جو ہے جب وہ رسالت پر فائز کیا جاتا ہے تو وہ شاہد علی قوم ہی ہوتا ہے. یعنی اپنی قوم کے خلاف گویا گواہ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے. جس طرح ایک قوم عدالت میں کھڑی ہے اور رسول گواہی دے رہا ہے تو وہ حجت اس طرح پوری کر دیتا ہے, اس طرح واضح کر دیتا ہے حق کو کہ جیسے ایک گواہ ایک قتل کے مہم واضح کر دیتا ہے کہ یہ اب سزا کا مستحق ہو گیا. اس مفہوم میں قرآن یہ اصطلاح استعمال کرتا ہے. جی اس میں جو ترجمہ کیا ہے اس میں پر کا لفظ آپ نے استعمال کیا, تو پر گواہ بنا بجائے اس کے کہ تمہارے خلاف گواہ بنا. اردو زبان میں اصل میں پر اور کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن اگر اس وضاحت کی ضرورت ہے تو میں کر دوں گا انشاءاللہ. عام طور پر جب کہا جائے نا کہ یہ شخص جو ہے یہ فلاں مجرم پر گواہ ہے تو بولیں گے کہ خلاف گواہ ہے,
اور جب آپ کے حق گواہی دیجیے تو میں نے ان کے لیے یہ گواہی دی، ایسے بولتے ہیں۔ تو عام طور پر چونکہ یہ مفہوم ہے اردو میں تو میں نے اس کو لے لیا ہے، لیکن اگر ضرورت ہو تو اس کو واضح کر دوں گا۔ نبیوں اور ساتھ اب دیکھیے، نبوت کی تعریف ہو گئی بیان، وہ کیا چیز ہے، رسالت کی تعریف بیان ہو گئی، وہ کیا چیز ہے، رسول اللہ کے بارے میں یہ واضح ہو گیا کہ آپ اللہ کے رسول تھے اور آپ اتمام حجت کے لیے آئے، اور اتمام حجت کے لیے قرآن کی اصطلاح شہادت الناس ہے، یہ بات واضح ہو گئی۔ نبیوں اور رسولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بالعموم اپنی کتابیں بھی نازل فرمائی ہیں، سب کے ساتھ تو نہیں لیکن بالعموم اپنی کتابیں بھی نازل فرمائی ہیں۔ ان کے نزول کا مقصد قرآن مجید میں یہ بیان ہوا ہے کہ حق و باطل کے لیے یہ میزان قرار پائیں، تاکہ ان کے ذریعے سے لوگ اپنے اختلافات کر سکیں اور اس طرح حق کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں۔ یعنی پیغمبر جو کچھ کہے گا ظاہر بات ہے کہ وہ تو اپنے سامنے کہہ دے گا، لیکن کتاب گویا ایک مستقل دستاویز بن جاتی ہے ریفرنس کے لیے کہ جی یہ حق ہے، یہ بات ہے۔ ایسے قرآن مجید آیت ہمارے سامنے موجود ہے، تو اس کو بیان کیا۔ یہ آیت بالکل اس کے ساتھ، یہ جو اوپر آئی ہے نا، کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، یعنی لوگ ایک ہی گروہ تھے، پھر اللہ نے ان میں نبی بھیجے، وہ بشارت دیتے ہوئے اور ان سے ہوئے آئے، وانزل معہم الکتاب، اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی، بالحق، قول فیصل کے ساتھ۔ بالحق کا مطلب یہاں یہ ہے کہ بالکل ایک میزان بنا کے، قول فیصل بنا کے، کس لیے؟ یحکم بین الناس فی مختلفوا فی، تاکہ لوگ جن چیزوں میں اختلاف کر رہے تھے ان کے درمیان یا ان کے بارے میں فیصلہ کریں۔ تو کتاب کے نزول کا مقصد خود قرآن مجید نے یہ بیان کر دیا۔ اب بالکل یہی مدعا ہے، لیحکم بین الناس فی مختلفوا فی۔ آپ قرآن کو مختلف جگہوں پر دیکھنا شروع کریں نا، وہ بالکل واضح کر دیتا ہے، جس کو پھر سورہ حدید میں میزان کے ایک لفظ سے ادا کر دیا، اللہ الذی انزل الکتاب والمیزان، لیکن وہ ایک واو آ گئی ہے، مصیبت وہاں پہ۔ اللہ وہی ذات ہے جس نے نازل کی کتاب یعنی میزان۔ اب ظاہر ہے کہ وہ جب آپ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ وہی ہے جس نے نازل کی کتاب اور میزان، تو مسئلہ پیدا ہو گیا، کتاب تو ہو گئی قرآن مجید، تو میزان کیا ہے؟ مسئلہ پیدا ہو گیا نا۔ تو یعنی میزان کا مطلب کیا؟ تولنے کی چیز۔ تو یہاں اس کو بیان کیا، کھول دیا ہے، لیحکم بین الناس فی مختلفوا فی، یعنی وہاں فرقان اور میزان میں ایک صفت میں، ایڈجیکٹو میں بیان کر دیا وہی بات، یہاں وہ بیان کر دیے پورے جملے کے اندر۔ تو کتاب کے نزول کا مقصد یہ۔ اب اس آیت میں اس پوری آیت کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی کتاب یعنی میزان، لیقوم الناس بالقسط۔ تو میرے نزدیک لیقوم الناس بالقسط بالکل اس کا قائم مقام جملہ ہے، لیحکم بین الناس فی مختلفوا فی، تاکہ لوگ دین کے معاملے میں ٹھیک حق پر قائم ہو جائیں۔ وہاں یہ کہا اور یہاں یہ کہا تاکہ لوگ جن چیزوں میں اختلاف کر رہے تھے ان میں فیصلہ کر دیں۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید یہ ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، یعنی اس طریقے سے تفسیر کر دیتا ہے۔ تو کتاب کے نزول کا مقصد یہ ہے، یعنی حق و باطل میں فرقان ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو دوسری ہے۔ اب یہ میں نے اس کو پہلے رکھ دیا اس لیے کہ یہ آیت جو ہے یہ توضیح کر رہی ہے اور دوسری میں بحث پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کو بعد میں کر دیا، وَأَنزَلْنَا مَعَهُ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اور ان رسولوں کے ساتھ ہم نے اپنی کتاب کو باطل کے لیے میزان نازل کی تاکہ اس کے ذریعے سے لوگ حق کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہوں۔ یہ متعلق ہے حق کے معاملے میں۔ اب اس متعلق کو اگر آپ ٹھیک نہ نکالیں قرآن کی روشنی میں، زبان بیان کی روشنی میں، تو مطلب یہ بن جائے گا تاکہ دنیا میں لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں، اور پھر آپ اٹھ کھڑے ہوں گے تاکہ دنیا میں انصاف قائم کر دیا جائے۔ تو یہ نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ کتاب اس لیے نازل کی گئی کہ وہ حق و باطل میں فرقان بنے، حق و باطل کے لیے میزان بنے، حق و باطل کا فیصلہ کرے جب اختلافات پیدا ہوں۔ آپ دیکھیں بات ہی وہاں سے شروع ہوئی ہے، لیحکم بین الناس فی مختلفوا فی، اور کان الناس امۃ واحدہ، کہ اختلاف نہیں تھا کوئی، ہم نے نبی بھیجے، ان کے ساتھ کتاب نازل کی تاکہ اختلافات کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اور یہاں یہ بیان کر دیا کہ ہم نے ان کے ساتھ انزلنا معہم الکتاب، ان کے ساتھ کتاب نازل کی یعنی میزان نازل کی، کس لیے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ حق کے معاملے میں، دین کے معاملے میں ٹھیک جگہ پر کھڑے ہو جائیں، کے اندر کوئی وہم باقی نہ رہے۔ تو کتاب کا مقصد یہ ہو گیا جی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔